قسم اس وقت کی از ابو یحییٰ ایپیسوڈ 11 پارٹ 2۔ یہ کہہ کر اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور بولا، آؤ اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ سچائی کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور ہر قیمت دے کر اس پر جم جاتے ہیں، اور کس طرح کے لوگ ہر نشانی دیکھنے کے بعد بھی گمراہی پر قائم رہتے ہیں۔ ہر طرف جشن کا سماں تھا، لوگوں کی ایک بڑی تعداد میدان میں جمع تھی۔ صبح کا وقت تھا اور سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا، مگر اس کی حدت ابھی اتنی نہ بڑی تھی کہ میدان میں جمع لوگوں پر گراں گزرتی۔ میدان کے ایک کونے میں فرعون کا دربار سجا تھا، جس کے عقب میں دریائے نیل رواں دواں تھا۔ فرعون کے درباری اور لشکری اپنی جگہ پر موجود تھے، جبکہ ارد گرد بڑی تعداد میں مقامی مصری یعنی قبطیوں کی ایک بڑی تعداد جمع تھی۔ میدان کے دوسری طرف بنی اسرائیل موجود تھے۔ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، مگر صدیوں کی غلامی اور حکمرانوں کے ظلم و ستم سہتے ہوئے ان لوگوں کی حالت بہت خستہ نظر آتی تھی۔ اثر کے ساتھ کھڑی ہوئی نائمہ خاموشی سے پورے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ یک بیک بنی اسرائیل کے گروہ میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ ایک طرف سے لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے دو افراد سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک ہستی کو پہچاننے میں نائمہ کو کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ انہوں نے دائنے ہاتھ میں ایک عصا تھام رکھا تھا، جبکہ ان کے برابر میں کھڑی ہوئی شخصیت کا تعارف اثر نے خود ہی کرایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں موجود شخصیت حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو رسالت کے منصب پر فائز کیا تو انہوں نے حضرت ہارون کو اپنا مددگار بنانے کی درخواست کی، چنانچہ ان کو بھی نبوت کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ ان کو رسول کب بنایا گیا؟ نائمہ نے سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں رہے، پھر اپنی بیگم صفورہ کے ساتھ واپس مصر آ رہے تھے کہ راستہ پڑنے والے کوہ طور کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطبت کا شرف بخشا اور پیغمبری عطا فرمائی۔ پھر کیا ہوا؟ ان دونوں نے فرعون کے دربار میں جا کر اسے اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر بھلا وہ کہاں ان کی بات سننے والا تھا؟ جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کے ثبوت میں کہ وہ ایک سچے پیغمبر ہیں اپنے وہ معجزات دکھائے جو بطور نشانی انہیں عطا ہوئے تھے۔ عصا کا سانپ بن جانے والا معجزہ، ہاں، ایک عصا کا سانپ بن جانے والا معجزہ اور دوسرے ہاتھ کا بالکل روشن ہو جانا۔ فرعون ان معجزات کو دیکھ کر ڈر تو گیا، مگر ان کی سچائی تسلیم نہیں کی، بلکہ یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ ایک جادو ہے، اور ایسا جادو تو اس کے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے جادوگر بآسانی دکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان کو یہ چیلنج دیا کہ آج کے دن یعنی جب مصریوں کے جشن کا دن ہوتا ہے، وہ ملک بھر سے جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرے گا۔ ابھی عصر کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ قبطیوں میں شور مچ گیا۔ دریائے نیل کی طرف سے فرعون اپنے محل سے نمودار ہوا اور اپنے محافظوں کے جلوس میں چلتا ہوا لاؤ لشکر سمیت دربار کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون چہرے ہی سے ایک ظالم اور سفاک شخص لگتا تھا، جس کی گردن تنی ہوئی تھی اور نگاہوں میں رعونت تھی۔ وہ بڑی شان سے چلتا ہوا ایک بلند جگہ پر نصب تخت شاہی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اپنی نشست سنبھالنے کے بعد اس نے اشارہ کیا۔ ملک بھر سے آئے ہوئے نمائندہ جادوگروں کا ایک گروہ اس کے سامنے پیش ہوا۔ فرعون نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو کہ ہماری قوم کتنی عظیم ہے، ہم کتنی قوت اور طاقت کے لوگ ہیں۔ یہ بنی اسرائیل ہمارے غلام ہیں، ان کی زندگی اور موت ہمارے ہاتھوں میں ہے، مگر اب ان کے درمیان ایک شخص پیدا ہوا ہے جو ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے جادو کا سہارا لیا ہے، مگر جس طرح یہ لوگ ہم سے قوت و طاقت میں نہیں جیت سکتے، اسی طرح جادو کی عظیم قوت میں بھی ہم ان کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ کیا تم ہمارے لیے یہ کام کرو گے؟ جادوگروں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اپنے گروہ کی نمائندگی کرتے ہوئے عرض کیا، کیوں نہیں ہے عظیم فرعون، یہ کل کا بچہ ہمارے مقابلے میں کیا کر سکتا ہے؟ اسے ہرانا تو کوئی بات ہی نہیں، مگر اس فتح کے بعد ہمارے لیے کیا انعام ہوگا؟ جادوگر کو اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ اس کی زیادہ دلچسپی اس بات میں تھی کہ اس موقع پر جب فتح فرعون کی انا کا مسئلہ بنی ہوئی ہے، اس سے زیادہ انعام و کرام کا وعدہ لے لے۔ فرعون نے جادوگر کی بات سن کر بڑی خوشی کے عالم میں کہا، ہم تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لیں گے۔ شاہی دربار کی عزت، خزانے اور دولت اور قوم کی بہترین عورتیں تمہیں عطا کی جائیں گی۔ یہ سن کر جادوگروں میں سرشاری کی لہر دوڑ گئی، جبکہ فتح کا ذکر سن کر قبطیوں کے ہجوم میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔
فرعون کی عظمت کے نعرے بلند ہونے لگے، دوسری طرف بنی اسرائیل اپنی جگہ سہمے کھڑے ہوئے تھے۔ نائمہ سمجھ رہی تھی کہ اب مقابلہ شروع ہوگا، مگر وہاں ایک دوسرا تماشا شروع ہو گیا۔ فرعون نے جادوگروں کو اپنے قریب بٹھانے کا حکم دیا۔ اس نے انہیں اپنے متوقع انعامات کی ایک جھلک دکھانے کے لیے ایک اور انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر جادوگروں کے سامنے مصر کی حسین ترین رقاصاؤں کا ایک گروہ اترا اور میدان میں بلند ہوتی دھنوں پر رقص کرنا شروع کر دیا۔ یہ رقاصائیں اپنے فن کی معراج پر پہنچی ہوئی تھیں۔ ان کے وجود میں بجلی بھری ہوئی تھی اور ان کے رقص میں یہ جان تھا۔ موسیقی کے دوش پر ان کا بدن کبھی کسی لچکتی ڈالی کی طرح جھکتا اور کبھی کسی ساز کے کسے ہوئے تاروں کی طرح تن جاتا۔ ان کے ہاتھ اور پیر، سر اور دھڑ اس خوبصورتی اور ہمواری کے ساتھ ساز کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ تھے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ سازندے ان کے وجود کی حرکات کو ساز و آواز کے آہنگ میں ڈھال رہے ہیں۔ ان حسین اور نو عمر رقاصاؤں نے عیش و عشرت کے دل دادہ اہل دربار اور ارد گرد موجود لوگوں کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ نائمہ کو اس رقص سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بیزاری میں اثر سے بولی، سمجھ میں نہیں آتا کہ فرعون نے یہ جادوگروں کے مقابلے کی کیوں ٹھانی؟ کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی براہ راست اقدام نہیں اٹھا سکتا تھا؟ تم اس بات کو نہیں جانتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا تھی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل کے نومولود لڑکوں کے قتل کا حکم تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ اس نے ان کو بچا لیا اور ان کی پرورش محل شاہی میں شہزادوں کی طرح کروائی۔ شاہی گھرانے سے اس تعلق کی بنا پر قبطی قوم کے سب لوگ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی بہادر، اعلیٰ سیرت کے بے مثال انسان ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، چنانچہ فرعون یہ چاہتا ہے کہ ان کو شکست دے کر ان کی اخلاقی حیثیت ختم کر دے اور پھر ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے۔ وگرنہ ایک طرف بنی اسرائیل کی بغاوت کا اندیشہ ہے اور دوسری طرف دربار اور محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پسند کرنے والوں کا بڑا حلقہ موجود ہے، جو بلا وجہ ان کے خلاف اٹھائے گئے کسی بھی قدم کی مخالفت کرے گا۔ لیکن فرعون کو اقدام سے روک دینے والی سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصی نصرت ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ دیا ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے اس کے دل میں ان کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ عصر کی بات سنتے ہوئے نائمہ نے فرعون کی سمت دیکھا۔ اس کے سامنے وہی رقاصائیں دل برانہ رقص کر رہی تھیں۔ رقص اختتامی مراحل میں تھا اور تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ رقاصاؤں کا سحر بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے تیزی سے گھومنا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے گھومتی ہوئی بادشاہ کے سامنے پہنچی، پھر یکلخت ان کے قدم ٹھہر گئے۔ موسیقی کی آواز تھم گئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ رقاصاؤں نے سر جھکا کر بادشاہ کو سلامی دی۔ اس کے ساتھ اہل دربار نے داد و تحسین کی صدائیں مسلسل بلند کرنا شروع کر دی۔ نائمہ نے اس رقص پر اپنا تبصرہ ایک دوسرے ہی انداز میں کیا۔ علم نفسیات پر اپنے عبور کا اظہار کرتے ہوئے وہ اثر سے بولی، یہ حکمران کلاس کتنی چالاک ہوتی ہے، انہیں معلوم ہے کہ انسانوں کی کمزوریاں کیا ہوتی ہیں۔ ہر دور میں یہی ہوا ہے۔ عوام کو اصل حقائق سے غافل کرنے اور خواص کو خوش کرنے کے لیے یہی نسوانی ادائیں، رقص و سرور اور عورت فروشی ایک بہت بڑا ذریعہ بنی ہے۔ یہی تمہارے زمانے میں ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر کچھ سوچ ہی نہیں پاتے۔ سچ کہا تم نے، نائمہ نے اثر کی تائید کرتے ہوئے جواب دیا۔ کاش ہمارے پاس بھی کوئی عصائے موسوی ہوتا جو اس مادی سحر کو توڑ سکتا۔ اثر نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، تمہارے پاس سب سے بڑا عصا ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہیں اس عصا سے بھی واقف کرا دیں گے۔ اب ان کے وہ الفاظ غور سے سننا جو وہ جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہیں گے۔ مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ ایک طرف جادوگر کھڑے تھے اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ جادوگروں کے ہاتھوں میں رسیاں اور لاٹھیاں تھیں۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بولے، تم نے فرعون کی قربت کا ذکر سن لیا، اب میں تمہیں خدائے رحمان کی قربت کی طرف بلاتا ہوں۔ میں تمہیں ایک خدائے واحد، خدائے ذوالجلال کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔ وہی آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس پر ایمان لے آؤ تو وہ تمہیں جنت کی بادشاہی میں جگہ دے گا۔ ہر وہ چیز جس کا وعدہ فرعون کر رہا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر تمہیں خدا کی جنت میں ملے گی۔ ان نعمتوں میں تم ہمیشہ جیو گے اور موت کا کوئی اندیشہ تمہیں کبھی لاحق نہ ہوگا۔ اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھو گے تو یاد رکھو، جہنم کے عذاب سے تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔
نائمہ نے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل میں اترتے چلے گئے۔ اسے احساس ہو گیا کہ آخرت کا یقین ہی وہ عصا ہے جو مادیت کے ہر سانپ کے زہر سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس گفتگو نے نائمہ کے دل پر اثر ڈالا تھا، اس میں اتنی تاثیر تھی کہ وہاں موجود ہر شخص نے ان کی بات دل میں اترتی محسوس کی۔ جادوگروں کا حوصلہ پست ہو گیا، ان میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ کہنے لگے کہ ہمیں موسیٰ کی بات مان لینی چاہیے۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ انہیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ موسیٰ سچا ہے تو کم کبھی نہیں جیت سکتے۔ درباری قریب بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندیشہ ہو گیا کہ یہ جادوگر مقابلے سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ انہی درباریوں نے جادوگروں کو جمع کیا تھا، چنانچہ وہ جادوگروں سے بولے، یہ پیغمبر نہیں جادوگر ہے، اپنے جادو کے زور پر تمہیں نکال کر مصر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ تمہارے طریقوں کو ختم کر کے نئی تہذیب و ثقافت قائم کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں فرعون کی قربت اور انعام کا ایسا موقع پھر نہیں مل سکتا۔ جو آج جیت گیا وہی زندگی بھر کے لیے مالا مال ہو گیا۔ خوف اور لالچ، تعصب اور مفاد کا جو جال سیاست دان ہمیشہ بنتے چلے آئے ہیں، وہی اس وقت ان درباریوں نے استعمال کیا۔ جادوگر اس جال میں آ گئے۔ انہوں نے مقابلے کے لیے کمر کس لی اور پورے اعتماد سے صف بستہ ہو کر بولے، اے موسیٰ، یہ باتیں چھوڑو، اصل بات کی طرف آؤ۔ یہ بتاؤ کہ پہلے ہم اپنی لاٹیاں پھینکیں یا پہل تم کرو گے؟ جواب آیا، تم ہی پہل کرو۔ جادوگروں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا، پھر ایک نعرہ بلند لگایا، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غالب ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینک دیں۔ اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر نائمہ دھک سے رہ گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر گریں اور لمحہ بھر میں سانپوں اور اژدہوں میں بدل گئیں، پھر رینگتی ہوئی تیزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگیں۔ ایک تو سانپ، پھر وہ اتنے سارے! نائمہ پر خوف طاری ہو گیا اور اس نے اثر کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ نائمہ نے اثر کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ اطمینان سے کھڑا ہوا تھا۔ پھر نائمہ نے حضرت موسیٰ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس پر تشویش کے سارے آثار نمایاں تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا، اس کا جواب آ چکا تھا۔ ثابت ہو چکا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ میں بدل سکتے ہیں تو یہی کام جادوگر بھی کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا، دونوں طرف جادوگر ہی تھے۔ یہ بات دوسرے لوگوں نے بھی سمجھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی واضح ہو چکی تھی کہ معاملہ کیا بن چکا ہے۔ ہر طرف شور مچ گیا، قبطی زور زور سے نعرے لگانے لگے، درباری اپنی نشستوں سے کھڑے ہو چکے تھے، جبکہ فرعون پورے اعتماد کے ساتھ فاتحانہ انداز سے مسکرا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو سانپ بنا ڈالیں، تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرعون نے بڑی چالاکی سے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ بنی اسرائیل کے مجمع پر سکوت طاری تھا۔ انہیں بھی صورتحال کا اندازہ ہو رہا تھا۔ البتہ یہ دیکھ کر نائمہ کو حیرت ہوئی کہ قبطیوں کے برعکس جادوگر خوش نہیں ہو رہے تھے۔ وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے سانپوں کو دیکھ رہے تھے جو رفتہ رفتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا مجمع خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگا، تاہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اپنی جگہ قائم رہے۔ جب سانپ ان کے بالکل نزدیک پہنچے تو حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے ہوئے کہا، اے جادوگرو، تمہارا کام صرف جادو تھا، یہ لاٹھی اللہ کا معجزہ ہے، یہ تمہارے جادو کو ملیا میٹ کر دے گا۔ یک بیک نائمہ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو بمشکل 1.5 میٹر کی ہوگی، کئی گنا لمبے اور کئی گز لمبے انتہائی خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ اژدہا جسامت میں جتنا بڑا تھا، حرکت میں اتنا ہی تیز رفتار تھا۔ یہ بجلی کی طرح آگے بڑھا اور سامنے سے آنے والے سانپوں کو تیزی سے نگلنے لگا۔ ایک ایک کر کے اس اژدہے نے سارے جھوٹے سانپوں کو ہڑپ کر ڈالا۔ جادوگروں کے سانپ ختم ہو گئے اور ان کی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر پڑی رہ گئیں۔ بنی اسرائیل کے چہرے پر خوشیاں رقصاں ہو گئیں، جبکہ قبطیوں، درباریوں اور فرعون کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ ایسی بھرپور شکست کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جادوگر تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ وہ اپنے فن کے ماہر تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپوں میں نہیں بدلا تھا، بلکہ لوگوں کی نگاہوں پر سحر کیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت جو سانپ ان کے سامنے موجود ہے وہ حقیقت میں لاٹھی سے سانپ بن چکا ہے۔ وہ بلند آواز سے پکار اٹھے، ہم رب العالمین پر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ایمان کے اعتراف میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ فرعون کے لیے جادوگروں کی شکست کوئی کم نہیں تھی کہ اب یہ جادوگر ایمان بھی لے آئے۔
وہ غصے سے پاگل ہو کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ لیکن وہ تھا ایک پکا اور شاطر سیاستدان۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگلی بات جو اس نے کہی وہ کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے اپنی رسوائی کا سارا ملبہ ان جادوگروں پر گراتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ یہ موسیٰ تمہارا سردار ہے۔ اسی نے تم کو سب جادو سکھایا ہے، اور آج کے دن کے لیے تم نے یہ ملی بھگت کر لی ہے کہ تم موسیٰ کے سامنے ہار جاؤ گے۔ اس طرح تم موسیٰ کو سچا ثابت کر دو گے۔ پھر وہ درباریوں اور اپنے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ان سب کا اصل منصوبہ یہی ہے کہ اس ساز باز سے ہی اقتدار پر قبضہ کر لیں اور اس شہر کے اصل باشندوں کو نکال کر خود حکمران بن جائیں۔ درباریوں نے زور و شور سے فرعون کی تائید کی۔ وہ بولتا رہا، مگر اب تم جان لو گے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ کر کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی دوں گا۔ پھر تم جان لو گے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ مگر وہ جادوگر جو تھوڑی دیر قبل فرعون کے قرب کے خواہش مند اور اس کے اقبال کی قسمیں کھا رہے تھے، صاحب ایمان ہو چکے تھے۔ ایمان بھی اس سطح کا کہ جس سے آگے کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑے حوصلے سے بولے، اے فرعون، جو روشن دلائل ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور جس آقا نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس سے منہ موڑ کر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ تجھے جو کرنا ہے کر لے، تیرے ہاتھ میں تو بس دنیا ہی کی زندگی ہے۔ ہم نے اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں کہ وہ ہمارے گناہ بخش دے اور موسیٰ کے مقابلے کے اس جرم کو معاف کر دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ تو ہمیں مارنا چاہتا ہے تو مار دے، کوئی حرج نہیں، ہم مر کر اللہ کے حضور ہی پہنچیں گے۔ ہم قبطی قوم کے وہ پہلے لوگ ہونے کا اعزاز ضرور حاصل کریں گے جو موسیٰ کے رب پر اعلانیہ ایمان لائے ہیں۔ اب ہم اپنے رب کی مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہیں۔ فرعون کے اشارے پر سپاہی آگے بڑھے اور ان اہل ایمان کو گرفتار کر لیا۔ اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھنے لگا۔ جگہ وہی تھی، وہی میدان، وہی دریائے نیل کا بہتا ہوا پانی، دریا کے ساتھ دور تک کھڑی فصلیں۔ آج ہر چیز وہی تھی، صرف میدان خالی تھے۔ اس میدان کے وسط میں وقفے وقفے سے کھجور کے تنے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان تنوں پر خدا کے ان سالے بندوں کی لاشیں لٹک رہی تھیں جو ایک دن قبل تک جادوگر تھے، مگر اب شہادت کی موت پا کر خدا کے محبوب ہو چکے تھے، جنہوں نے جان دینا گوارا کیا مگر حق کو نہیں چھوڑا۔ نائمہ نے یہ منظر دیکھا اور لرز اٹھی۔ ان تمام لاشوں کے دائیں طرف کے ہاتھ کاٹے گئے تھے اور بائیں طرف سے پاؤں کاٹ دیے گئے تھے۔ یہ بات اسے اثر بتا چکا تھا کہ ان کے یہ اعضاء زندہ حالت میں کاٹے گئے، پھر ان کے باقی ماندہ دھڑ کو بڑی بڑی کیلوں سے کھجور کے تنوں میں ٹھونک کر ان تنوں کو زمین پر گاڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا گیا۔ کیلے ٹھونکنے کا یہ عمل بھی زندہ حالت میں کیا گیا۔ نائمہ اس سفر میں موت کی بہت سی اقسام دیکھ چکی تھی، مگر اتنی اذیت ناک موت اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی، وہ بھی صرف اس جرم میں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ نائمہ وہیں زمین پر بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ کل تک یہ لوگ اس کے سامنے زندہ کھڑے تھے اور آج، اس نے دل میں سوچا، اس میں کوئی سوال پوچھنے کا حوصلہ بھی نہیں رہا تھا۔ اثر اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے تم کیا سوچ رہی ہو۔ تم سوچ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں نہیں بچایا؟ نہیں، تم مجھے یہاں لانے سے قبل حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں سب کچھ سمجھا چکے ہو۔ اب میں جان چکی ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں بہت حکمت ہوتی ہے، اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ تم مجھے یہ بھی سمجھا چکے ہو کہ فرعون جیسے ظالموں کا انجام جہنم ہے اور ان بے گناہوں کا بدلہ جنت ہے جنہیں صرف ایمان لانے کے جرم میں سولی دے دی گئی۔ مگر بات یہ ہے کہ جنت مستقبل کا ایک واقعہ ہے۔ ایک عام آدمی تو یہی سوچے گا کہ مستقبل کس نے دیکھا ہے؟ ہم انسان تو صرف حال میں جیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ دنیا ہے، اور دنیا میں تو بہرحال ان سولی پانے والوں کا نقصان ہو چکا ہے، اس کا ازالہ تو ممکن نہیں۔ اثر مسکرا دیا۔ وہ نائمہ کا مسئلہ سمجھ چکا تھا اور انسان کا مسئلہ تھا، اس لیے اس نے تفصیل سے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ تم انسانوں کے لیے یہ دنیا بہت اہم ہے، مگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے خود اس سفر میں دیکھا کہ کس طرح ایک کے بعد دوسری نسل اس دنیا کو آباد کرتی ہے، اور جب نئی نسل آتی ہے تو پچھلی نسلوں کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ خود کو زمین کا بادشاہ سمجھنے والے چند برسوں اور صدیوں میں بے نام و نشان ہو جاتے ہیں۔ سو اس دنیا کا نفع و نقصان اللہ کے نزدیک بالکل بے حیثیت ہے۔ دنیا کی بے وقتی کی یہ باتیں کیا انسان کو بے عمل نہیں کر دیتی؟
نائمہ نے وہ اعتراض اٹھایا جو آخرت کے ذکر پر دنیا پرست لوگوں کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ لو تو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اثر نے نائمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، دراصل دنیا کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کو بھول جانے والے لوگوں کے پس منظر میں دنیا کی بے وقتی واضح کی جاتی ہے، وگرنہ یہ دنیا اسباب کے جس اصول پر بنائی گئی ہے اس کی رعایت کرنا تو لازمی فریضہ ہے۔ یہاں جو بے عمل ہوگا وہ فوراً نقصان اٹھائے گا۔ رہا آخرت کا تصور تو وہ بے عملی کی بجائے انسان کو اس دنیا میں سب سے بڑھ کر باعمل بناتا ہے۔ وہ کیسے؟ اچھا یہی بتاؤ، ایک طالب علم سب سے بڑھ کر زمانہ طالب علم میں کب فعال ہوتا ہے؟ نائمہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر مسکرا کر بولی، امتحان کے زمانے میں۔ بس یہی بات ہے۔ آخرت کا تصور دنیا سے بے عمل نہیں کرتا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے کوئی مومن تو یہاں بے عمل ہو کر رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر دین یہ بتاتا ہے کہ یہاں امتحان اس بات کا نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ امتحان اس بات کا ہے کہ دنیا کے سارے معمولات اختیار کرو، مگر اس میں ظلم و زیادتی پر مبنی کوئی رویہ اور سرکشی و معصیت کی کوئی روش اختیار نہ کرو۔ چنانچہ ایک مومن دنیا تو تعمیر کرتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ وہ جنت کی کامیابی بھی حاصل کرتا ہے، وہ جنت جو ہمیشہ رہے گی، جس کی نعمتیں ابدی ہوں گی۔ انسان نہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے اور نہ کوئی انہیں وہاں سے نکالے گا۔